अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सियासी दर्जा हरारत बदस्तूर उसी तरह बढ़ रहा है। इमरान खान साहब ने आज भी वकला कन्वेंशन के से खिताब किया। इस्लामाबाद के और पिंडी के बार के वकला आए हुए थे, बनी गाला से उन्होंने उनसे बातचीत की और एक दफ़ा फिर उन्होंने वही बातें की कि उन्होंने कहा कि वकला को चाहिए कि मेरे लिए नहीं, मेरी खातिर नहीं, कानून की अमलदारी के लिए वो निकलें और कानून का जो है वो कानून और इंसाफ के लिए वो बाहर निकलें और जो भी जब भी वो कॉल देंगे। और उन्होंने कहा कि ये अब आपकी जंग है, ये सिर्फ मेरे लिए आपने जंग नहीं लड़नी, कानून की हुक्मरानी के लिए आपने भी निकलना है। उन्होंने एक दफ़ा फिर वही सारी कहानी भी सुनाई कि किस तरह जो सारी सूरत हाल बनी, जुडिशल कमीशन नहीं बना और वो जो वही उसी मरासले के हवाले से। और उन्होंने फिर ये भी आज कहा कि किस तरह इस मुल्क में इंसाफ आ सकता है जब एक प्राइम मिनिस्टर वो भी बेल पर हो, इल्ज़ाम याफ्ता हो, एक चीफ मिनिस्टर जो उनका साहबजादा हो वो भी इल्ज़ाम याफ्ता हो, और काबीना में 60% लोग जो हैं वो बेल पर हों और उनके ऊपर भी इल्ज़ामात हों, तो फिर इस मुल्क का जो है वो क्या हाल बनेगा, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज काबीना का इजलास हुआ और उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने बताया कि क्या क्या फ़ैसले लिए गए हैं, जिसमें एक अच्छा फ़ैसला ये कि जो मराहत हैं सरकारी लोगों की उसमें 40% जो है वो कटौती की है, जो फ्यूल में वो लेते थे, जो उनको मिलती थी फ्यूल में जो मराहत मिलती थी। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी फैसला किया कि या गाड़ी लें या पेट्रोल लें, क्योंकि देखा ये गया है कि एक स्कीम आई थी जिसके तहत ये था कि कोई भी अफसर वो गाड़ी ले जाता है फिर वो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन यहाँ पे देखा गया और इसको आज काबीना में भी डिस्कस किया गया कि एक सरकारी अफसर जो है वो गाड़ी भी ले लेता है और उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी वो सरकारी यूज़ करता है जिसमें सरकारी पेट्रोल डल रहा होता है, और वैसे भी वो अपनी जो उसको मिली भी होती है उसमें भी वो सरकारी पेट्रोल डाल रहा होता है। और ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो खैर एक रूटीन है, उस पर भी बात हुई कि जनाब सबको कफ़ायत शारी की तरफ जाना पड़ेगा, अपने जितने भी अखराजात हैं वो कम करने पड़ेंगे। हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी है, यानी कि अब 5 दिन यानी 4.5 दिन, जो कि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ट्वीट किया था कि 4.5 दिन काम किया जाएगा, लेकिन बाकी 4 दिनों में जुमे के अलावा बाकी 4 दिनों में 1-1 घंटा इजाफी काम किया जाएगा। इससे तेल की भी बचत होगी और बिजली की भी बचत होगी। मुश्किल फैसले हैं। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट किया, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और उन्होंने फिर इशारतन ये कहा कि आने वाले दिनों में शायद तेल की कीमत और बढ़ जाएगी, लेकिन जिस तरह ये बात हुई उसके बाद पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइंस लग गईं, फिर उनको ट्वीट भी करना पड़ा और फिर ओगरा का भी एक ट्वीट हमारे सामने आया कि जी कतई तौर पर कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, और उन्होंने OMCs को यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी ये मैसेज दिया कि वो अपने जो एडुकेट रिजर्व्स हैं वो मेंटेन करें और ये ना करें कि आप पेट्रोल पंप्स बंद कर दें सिर्फ इसी बात पर कि रात 12 बजे के बाद कीमतें बढ़ेंगी तो फिर पेट्रोल दिया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। हमाद अज़हर साहब ने भी कहा कि किसी भी तरह, आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यही कहा कि रोज़ाना कुछ वुज़रा आ जाते हैं, एक दिन पहले बैठकर झूठ बोलते हैं, रात को महंगाई होती है और फिर अगले दिन दोबारा झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और इल्ज़ामात अभी तक यही कि पिछली हुकूमत ने उनके साथ जो भी इस वक्त हो रहा है वो पिछली हुकूमत का किया धरा है। अगर आपको याद हो, मिफ्ता इस्माइल साहब कह के गए हैं कि लैंड माइंस बिछा कर गए थे इमरान खान साहब, आज भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, वो भी आपको सुनवाएंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद हैं फ़खरुर रहमान साहब, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान आपके वक्त का भी। शैला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा आपके वक्त का भी। शैला रज़ा साहिबा, पहले ज़रा इमरान खान साहब की बात सुन लें तो फिर मैं चाहूँगा कि आप उस पर कमेंट कर दें कि जो उन्होंने आज की मौजूदा क़यादत के हवाले से बात की हुकूमत में जो बैठे हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की क़यादत
وہ لوگ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر اور چیف منسٹر انڈر ٹرائل, 60% کیبنٹ ضمانت پہ. یہ سارے ہماری قوم کی توہین ہے, قوم کی توہین ہے یہ. تو میں آپ سب کو آج یہ کہنے لگا ہوں, آپ نے میرے ساتھ نہیں, آپ نے قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہونا ہے. جی شیلا رضا صاحبہ, 60% کیبنٹ ضمانت پر, الزام یافتہ پرائم منسٹر, الزام یافتہ چیف منسٹر پنجاب, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ملک قوم کی بہت بڑی توہین ہے, اور پھر انہوں نے وکلا سے یہ کہا کہ آپ نے میرے لیے نہیں, آپ نے قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہونا ہے. کیا کہتی ہیں؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اپنے پروگرام میں مجھے شامل کیا. عمران صاحب بھول گئے کہ یہ تو الزام یافتہ ہیں, آپ تو اشتہاری تھے جب بنے تھے, اور کیونکہ ریاست مدینہ کے دائی تھے تو چاہے پارٹی فنڈنگ کیس ہو, چاہے کوئی سا بھی کیس ہو, ان پہ تو کچھ چلنا ہی نہیں تھا, اور وہ نہیں چلا, ورنہ ملزم سے مجرم تک پہنچ جاتے. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سارے وکلا ہیں اور بہت سارے ماہر قوانین ہیں, کسی ایک کو تو جاننا چاہیے تھا اب تک کہ غیر دستوری طریقے سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا. بہت سارے ایسے ہیں جو بہت زیادہ حب الوطن ہیں. اب بات یہ ہے کہ عمران صاحب کو اب صرف اسی طرح کی باتیں کرنی ہے. 3 سال 8 مہینے پہلے وہ یہی باتیں کرتے تھے, 3 سال 8 مہینے انہوں نے یہی کیا, اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ جب انہوں نے مارچ نکالی تو اس میں بھی انہوں نے پورے درختوں تک کو نہیں چھوڑا. جاندار تھے لیکن بے زبان تھے. اور اب جب وہ دیکھ چکے ہیں کہ ہر طرف سے کوئی ان کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہا, تو سابق ریٹائرڈ فوجی ان کو کھڑا کر دیا کہ وہ اب ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے. بھائی وہ زمانے اب لد گئے جب 10 سال کے لیے ایک, 8 سال کے لیے ایک, یہ سب لوگ آتے رہے اور سب کچھ چلتا رہا, اسمبلیاں ان کو لیجیٹمائز کرتی رہی, کورٹ ان کو کچھ کرتے رہے. اب کوئی ڈکٹیشن ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. اور ان بزرگوں کو بھی جنہیں جو پریس کانفرنس تو کر رہے ہیں لیکن کھڑے ہو کے ہمت نہیں کر رہے کہ جواب دے دیں, برائے مہربانی گھر بیٹھے. صحیح. چوہی جعفر اقبال صاحب, عمران خان صاحب کی بھی گفتگو سن لی, شیلا رضا صاحبہ کی بھی گفتگو سن لی. انہوں نے کہا کہ اب عمران خان صاحب, لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے نہیں کسی کو بلایا, وہ خود کسی اپنے ہی جذبے کے تحت نکلے ہوئے ہیں. کل بہت سارے لوگوں سوشل میڈیا پہ چلا, خیر وہ تو ایک علیحدہ, ہر ایک کمیونٹی کا اپنا ایک سٹینس ہے, وہ ہوتا ہے. اب اتنے حالات خراب ہیں, مشکلات ہیں, مسائل ہیں, آپ لوگ کافی ساری پارٹیز مل کر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عمران خان صاحب ہیں جو باہر ہیں اس وقت, تو کوئی جس طرح شہباز شریف صاحب نے کل کہا کہ سب کو مل کر بیٹھ کر, تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, اور تو کوئی اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے, کہیں سے لچک نظر آ سکتی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے؟ میں عمران خان صاحب کا ترجمہ نہیں, مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج آپ نے باتیں سنی ہیں, یا جو آپ لوگ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں, جو پرائم منسٹر کا ایک انیشیٹو ہے, اس لحاظ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ انیشیٹو تو ہے کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں. اچھی بات تھی پی ٹی آئی سے کوئی صاحب ہوتے اور پھر ہم یہ ساری باتیں کرتے, وہ بھی جواب دیتے. میں نے جس عمران خان کو دیکھا ہے بطور کولیگ قومی اسمبلی کے اندر 5 سال 13 سے 18, اور ابھی بطور وزیر اعظم, وہ اپنے آپ کو پاکستان کا وہ واحد فرد سمجھتے ہیں جسے نہ کسی مشورے کی ضرورت ہے, جو محب وطن بھی وہ اکیلا ہی ہے, ماہر معاشیات بھی وہی ہے, وہ جاپان اور جرمنی کو بھی بہتر جانتا ہے. وہ کوئی ایک اٹھا لیں تقریر گفتگو, یورپ کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, انڈیا کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, لیکن وہ جانتے کچھ بھی نہیں. پارلیمانی طرز حکومت میں جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں انہوں نے بیٹھ کے کولیکٹیو وزڈم, میں طالب علم سیاسیات کا, وہ کولیکٹیو وزڈم کیسے بنتی ہے کہ ہر صاحب رائے جو وہاں پہنچا ہے وہ اپنی رائے دے. اب میں نے عمران خان صاحب کو 5 سال 13 سے 18 یہ دیکھا
کہ کسی بجٹ میں انہوں نے اپوزیشن رہنما کے طور پہ پی ٹی آئی کے بجٹ سپیچ نہیں دی کہ اگر وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ ہوتے تو کیا کرتے, اگر کسی کے پاس ہے تو بتا دے. میاں نواز شریف صاحب 2013 میں پولیٹیکل کنسنسس کے لیے ہر سیاسی سربراہ, جو سیاسی جماعت کا سربراہ تھا, پارلیمانی رہنما, اس کی طرف گئے اور بنی گالا بھی گئے. تو عمران خان صاحب نے اس بنی گالا کے وزٹ پہ میاں نواز شریف صاحب سے گھر تک آتی ہوئی سڑک جو ہے وہ درخواست کی کہ یہ بنا دی, وہ بن بھی گئی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ مل بیٹھوں گا اور میں کوئی مشاورت وہ تو کوئی گفٹ بیچ کر نہیں بنائی تھی انہوں نے سڑک, پتہ نہیں اپنے پیسوں سے بنوائی تھی, مجھے نہیں یاد. میاں نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم ہماری حکومت میں بنی. یہ گھر کے قریب بہت چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس کو بڑا انہوں نے وہ کیونکہ کہہ دیا میں نے تحفے بیچ کے بنائی, جب پتہ چلا تو وہ کوئی 5, 7 یا 10 لاکھ روپے کا خرچہ تھا جو انہوں نے اپنی جیب سے کیا, جس کا وہ ذکر کرتے ہیں. پھر میں نے انہیں 5, 6 ایسے اس پہ دیکھا ایشوز پہ. فار ایگزامپل ایک پارلیمانی رہنماؤں کی کمیٹی بنی جسے پرائم منسٹر چیئر نہیں کرتے تھے, اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو چیئر کرتے تھے. سی پیک, یمن فوج بھیجنے کا معاملہ یا کوئی اور ایسا معاملہ جب بھی الیکٹورل ریفارمز, تو آ کے سب بیٹھے, یہ نہ کہ نواز شریف چیئر کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کبھی کسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنے. ترک پریزیڈنٹ آئے وہ بنی گالا بیٹھے رہے, چائنیز پریزیڈنٹ آئے وہ بنی گالا بیٹھے رہے, اس طرح 2-3 اور سربراہان مملکت آئے. وہ ایک آپ کا اعزازی ہوتا ہے, لیکن وہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے رہے, وہ نہیں آئے. وزیر اعظم بن گئے, وہ بھی چور, وہ بھی ڈاکو, بیوروکریسی بھی اچھی نہیں, اور پھر بعد میں چاہنے والے بھی اچھے نہیں ملے اور وہ بات وہاں تک آ پہنچی. عمران خان صاحب کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, ان کا مزاج یہ نہیں ہے, سوچ سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں. اب وہ جس کام کے لیے نکلے اور جو کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے کوئی جماعت کا فرق. شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کہیں سے مطلب وہ کسی سے کچھ معاونت چاہ رہے ہیں کہ معاملات آگے لے کر چلیں. نہیں, وہ تو انہوں نے کیا نا جی, جب عدم اعتماد آئی تو 2-3 دن آرمی چیف کے خلاف ٹرینڈ چلا, سب نے دیکھا. ابھی پچھلے دنوں پھر انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ وہ چلایا اور باتیں کی, اور ابھی جن ریٹائرڈ افسران کی بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک صاحب تو ہم اکٹھے چلیں, متعدد کہنے سے شاید ان کی شان میں گستاخی ہو, یاسین ملک صاحب, ہی وہ سیکرٹری ڈیفنس, میں پارلیمانی سیکرٹری ڈیفنس تھا, تو آئی نو ہم ویری ویل. اور اس طرح سارے جو صاحب آئے وہ کیا ہیں, وہ پینشنر ہیں, ایسے ہی ہے نا. اور پھر ان سے یہ کہیے کہ آپ کو اتنا درد اور یہ ہے, تو جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا آپ اسی ملک میں تھے, بلکہ بہت سارے تو اس وقت حاضر سروس ہوں گے, آئین کی خلاف ورزی کی تھی اور انہوں نے حلف آئین پاکستان کا کاکول اکیڈمی میں لیا ہے, کسی آرمی چیف کا حلف نہیں لیا. صحیح, بالکل. تو تب وہ وطن کی محبت, تب وطن کی محبت نہیں جاگی نا, تب وطن کی محبت نہیں جاگی. اور آج وہ کیا کہتے ہیں کہ چند پینشنرز جس کی تنخواہ میں دیتا ہوں, میری جیب سے جاتی ہے, آپ کی جیب سے جاتی ہے, وہ مجھے اور آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے, یہ جسے آپ نے ووٹ سے منتخب کیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں موجودہ آرمی چیف نے گارنٹی دی تھی کہ یہ 90 دن کے اندر چلی جائے گی اور انتخابات ہوں گے, یہی انہوں نے کہا ہے نا. صحیح. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی آپ اتنے صاحب علم, پڑھے لکھے, وطن کی محبت, کیا آرمی چیف گارنٹی دے سکتا ہے کسی حکومت کے آنے اور جانے کی؟ اور اگر دی اور لی تو کس بات پہ؟ صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح آپ نے فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی طرح جو آپ نے دیکھیے ہم تیار ہیں, عمران خان صاحب ہم تیار ہیں. ہم آج بھی, میں کسی کام سے نیشنل اسمبلی گیا, اسپیکر صاحب سارا دن بیٹھے رہے, آفس ان کا 12 بجے تک منتظر رہا کہ وہ صاحبان عمران خان صاحب سمیت جنہوں نے استعفے دیے ہیں ان کو بلایا گیا تھا, تصدیق کریں, وہ آئے نہیں, حاضر ہوئے نہ استعفے دینے کے لیے. ہاں تنخواہ لے رہے ہیں ہر مہینے, مراد لے رہے ہیں کہ جب ہم نے دے دیا استعفیٰ تو دے دیا, اب ہمیں تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم, نہیں یہ ضرورت ہے نا جی, نہیں وہ تو آئینی ضرورت ہے, لیکن وہ نہیں آ رہے. فخر الرحمان صاحب, عمران صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سن لی, وہی ریٹورک ہے, الیکشن صرف الیکشن اور صرف الیکشن, ہو جائے گا؟ دیکھیں, جو عمران خان نے پوزیشن لی ہے 9 اپریل سے پہلے اور پھر 9 اپریل کے بعد, اب اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ 10 اپریل کی رات کو, یعنی کہ مجھے اچھی طرح سے یہ معلومات ہیں کہ آج سے 7-8 مہینے پہلے جب ان کے کابینہ کے وزراء سے ہماری بات چیت ہوتی تھی تو وہ کافی پریشان تھے کہ عوام میں کیسے جائیں گے, الیکشن کیسے لڑیں گے, کیونکہ مہنگائی وغیرہ کا جو تھا نا ایک طوفان جو تھا, وہ اس کے حوالے سے کافی پریشان نظر آتے تھے. لیکن جو 10 اپریل کی رات کو انہوں نے دیکھا
اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ایک بیرونی سازش کے تحت، بیرونی فنڈنگ کے تحت ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، اور وہ جو ڈپلومیٹک کیبل ہے وہ پاکستان کی جو قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس میں 2 دفعہ وہ آ چکی ہے، اس کی تصدیق ہو چکی ہے. اور اسی طرح سے جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر صورتحال پیش کی گئی ہے آرمی چیف کی طرف سے، اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ڈپلومیٹک کیبل ہے اور اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اسی طرح سے ہے. اب وہ جس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں، وہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی، حقیقی آزادی، اور جس کے اوپر انہوں نے جو بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اس کے بعد اگر وہ اس وقت جس قومی ڈائیلاگ کی اور گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، جس میں وہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے شاٹ چلایا، اس میں ان کا موقف یہ ہے کہ کابینہ کے اندر یعنی کہ جو وزیر اعظم خود جو ہیں ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیس ہیں، وہ ضمانت پر باہر ہیں. ان کے بیٹے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور وہ بھی ضمانت پر ہیں، ان کے خلاف بھی کیسز ہیں. اسی طرح سے باقی لوگوں کے خلاف بھی کیسز ہیں. تو یہ ایک مورل اتھارٹی کی بات ہے. ان کی رائے میں یہ کیسز کلیئر کر کے آتے تو کوئی ایشو نہیں تھا. اب وہ اس سے اگر پیچھے جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کر کے یعنی کہ 3.5 سال جب انہوں نے یہ واضح طور پہ پوزیشن دی کہ میں کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، تو اب اگر وہ بیٹھتے ہیں اور جس طرح سے اب جو معاشی بحران جو ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ، اور جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، تو وہ اس پولیٹیکل شیئرنگ کو کیوں اپنے ساتھ کندھوں پہ لیں گے، جبکہ یہ 13 جماعتوں کا یہ صرف عمران صاحب کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. لینڈ مائنز بچھا کے گئے تھے جو اب برسٹ ہو رہی ہیں. نہیں، لینڈ مائن تو اگر آپ اس وقت کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی ولنگ سے، اپنی مرضی سے آپ کو اقتدار دے کے گئے تھے. آپ نے تو ایک ماحول بنایا، تحریک عدم اعتماد دے کر آئے. آپ نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ سے ان کی جماعت کے لوگوں کو بھی توڑا. ان کو آپ نے سندھ ہاؤس کے اندر کے سارے سین آپ کو یاد ہوں گے، وہ سب چیزیں وہاں پر شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لینڈ مائن بچھائی تھی، یہ تو خود حکومت میں اقتدار میں آنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے 13 جماعتوں کی طرف سے. تو یہ موقف بالکل غلط ہے. اب جو جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ چیخو پکار شروع ہو گئی ہے. جو آپ کا تاجر طبقہ ہے، جو آپ کا عام آدمی جو ہے، وہ گیس کے بلوں میں، بجلی کے بلوں میں، گرمی دیکھیں آپ، ہیٹ ویو چل رہی ہے پورے ملک کے اندر، اور مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ آ رہا ہے. تو وہ قطعی طور پر اس ڈائیلاگ کے اندر برڈن شیئرنگ نہیں کریں گے. کیوں کریں گے، جبکہ یہ تو ان کے فیور میں جاتی ہے بات. تو میرا خیال ہے نہیں تو اگر الیکشنز ابھی نہیں فوری ہوتے اور جو دیکھیں وہ الیکشن کے اوپر اپنا ایک سٹانس دے چکے ہیں کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. وہ یہ ان کا یہ موقف ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن جو آج میں شوکت ترین صاحب بھی سن رہا تھا، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے تو پھر اس کی معاونت کی جا سکتی ہے، آ کے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ معاملات کیسے لے کے چلیں گے. مزید بھی بات کریں گے. جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے نکالا، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کا خیال تھا کہ جب عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب وہ نہیں رہیں گے تو پھر انہوں نے یہ لینڈ مائنز بچھانا شروع کی، خاص طور پر جو سبسڈی والی، جو کہ ان کے مطابق تقریباً 100 ارب سے زیادہ کی ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مفتاح اسماعیل صاحب نے آج کیا گفتگو کی، جو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہی معاہدہ کیا تھا، اور اگر وہ منوان اسی معاہدے پر آگے چلتے تو وہ 300 روپے کا پیٹرول لے کرنا پڑتا یا وہ اس نوکری سے بھی جاتے. کیا کہا تھا یہ ذرا سن لیں. 120 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہوتا اگر اس کو ہم کنٹینیو کرتے. حکومت پاکستان کو چلانے سے 3 گنا زیادہ خرچہ اس سبسڈی میں ہو رہا تھا. اور یہ سبسڈی خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے، شوکت ترین صاحب نے یہ سائن کیا تھا، سنسیئرلی سائن کیا تھا آئی ایم ایف سے. اس کی کمپلیٹلی برعکس تھی. آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے گئے تھے کہ ہم 1 پیسے کی سبسڈی نہیں دیں گے. تو آج اگر میں شوکت ترین صاحب کے معاہدے پہ، عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا، یا تو نوکری سے نکالا جاتا، یا اگر میں چلتا تو اس وقت 300 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا. یہ میں آپ حساب کر کے دیکھ لیں. آئی ایم ایف کا اگریمنٹ جو لکھا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے. ہر مہینے 4 روپے بڑھانے تھے اور 17 روپے پہ آ گئے تھے 21 روپے جانے سے. جب ان کو یہ لگا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو یہ ٹریپ ہمارے لیے لے گیا. جب عمران خان صاحب کو یہ لگا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو وہ یہ ٹریپ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے. شیلہ رضا صاحبہ، ایک یہ موقف بھی ہے جس طرح فخر الرحمان صاحب کا موقف ہے کہ بھئی وہ تو نہیں جا رہے تھے، وہ تو ان کو تو نکالا گیا، تو یہ سارا برڈن تو ان کے ذمہ پڑنا تھا، تو پھر کیوں یہ ساری اتنی ایکسرسائز کی گئی؟
देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ. अगर कोई ये कह रहा है कि इख्तिदार के लिए, तो क्या केपी, बलूचिस्तान, सिंध में नून लीग की हुकूमत है? और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें आकर कोई फायदे में है? अब इमरान की सोच जो है वो ये है कि उन्होंने कोई ठेका नहीं ले रखा. अगर वो नहीं है तो उनके बजाय अवाम पे बॉम्ब गिरा दिया जाए. लेकिन जब एक मुल्क किसी से माहिदा करता है तो वो रियासत का माहिदा होता है जिसको पूरा करना होता है और उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी होती है. मैं मिफ्ताह इस्माइल की बात को इस तरह सेकंड करूंगी कि देखिए, ये $1 अरब इन्होंने IMF से लिया, और ये जो है ये IMF की वेबसाइट पर है ये, और इस मायदे के तहत इन्होंने 2021 को 5 नवंबर, 1 दिसंबर और रवां साल की 1 जनवरी को पेट्रोल और डीजल पे 4-4 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ानी थी. इन्होंने ना लेवी बढ़ाई और इन्होंने सेल्स टैक्स भी जीरो कर दिया. और ये बात बिल्कुल ये सही कह रहे हैं मिफ्ताह इस्माइल. 17 दिसंबर को इन्होंने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की यकीन दहानी कराई थी और 4 फरवरी को साबिक गवर्नर जो थे स्टेट बैंक के, उन्होंने और शौकत तरीन ने माहिदा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब से जायद का किस्त का इजरा कर दिया गया था. अब इसके बाद इन्होंने ये माहिदे पूरे करने थे, लेकिन इन्होंने नहीं किए. उसकी वजह भी मैं अभी बता दूंगी और इन्हीं की ज़बानी बताऊंगी. अच्छा, ये इन्होंने करने थे, इन्होंने नहीं किए. अब दोस्त मुमालिक ने भी जो है वो यही शराइत रखी थी कि IMF की शराइत पूरी हुई तो वो मजीद हमारी मदद करेंगे. साथ साथ इन्होंने एक ब्लास्ट ये किया था कि CPEC का जो माहिदा है उसमें ये था कि आप इसको शो नहीं कर सकते. इन्होंने IMF के सामने वो भी शो कर दिया और उन्होंने कहा कि इसको आप लपेटें, जिसकी वजह से चीन नाराज हुआ क्योंकि CPEC को इन्होंने उस तरह से नहीं किया. चीन इजहार कर चुका है. अब मैं ये कहना चाहूंगी, जो मिफ्ता ने कहा, इसका इजहार शेख रशीद ने किया है शौकत पराचा के प्रोग्राम में. इमरान साहब भी पहले कह चुके हैं कि हमें नवंबर से पहले पता चल चुका था, और इनके बाकी कह चुके हैं कि हम पे से एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हट गया. शेख रशीद साहब ने कहा है कि IB ने हमें नवंबर से भी पहले बता दिया था. मेरी बात कंप्लीट होने थे. नवंबर से पहले बता दिया था कि आपकी कहानी खत्म हो गई, आपसे नहीं चल रहा मुल्क, आपके खिलाफ मसाइल हो रहे हैं. ये शेख रशीद ने शौकत पराचा के प्रोग्राम में कहा है. तो ये इतने नाहल हैं कि 116 और 420 और पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब भी इनका आपने देख लिया, जोग्राफिया भी इनका देखते हैं, नॉलेज भी इनके देखते हैं कि दरख्त रात को ऑक्सीजन देते हैं और बिजली की रफ्तार से ट्रेन बनाने वाली है. तो इसमें इनको जो कह दिया जाता है वो कर देते हैं कि अभी इस्लामिक टच दे दे, अभी जो है मगरबी टच दे दे कि मगरब मुझे जानता है, अभी कबायली टच दे दे कि कबाइल मुझे जानता है, अभी इकोनॉमिक टच दे दे, अभी जो है वो कुछ और टच दे दे, अभी जो है ना लफंगा टच दे दे कि मरियम मेरा नाम ना लो. तो ये इनको कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ बोलते. तो इन्होंने जो कहना था वो बोल देते हैं ये. तो इनको समझ नहीं आ रही थी, इन्होंने फिर ये हरकत की और ये IMF की वेबसाइट पे है, मौजूद है. बिल्कुल सही. चॉइस जाफर इकबाल साहब, बात बिल्कुल सही है कि अगर उनको पता था तो फिर तो आप लोगों को भी पता था कि इतने बड़े मसाइल ये खड़े करके गए तो आप ना लेते. कहते कि जी क्यों इतनी बड़ा बर्डन लें. अब मतलब 60 रुपए 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज 60 रुपए पेट्रोल महंगा किया गया, 47% बिजली और 40% से ज्यादा गैस भी. स्मिथ साहब, हमें अवाम ने मुंतखब किया है और हमने इससे पहले भी मुंतखब हुकूमतें चलाईं, और जो मसाइल दरपेश थे मुल्क को, जो डिक्टेटरों ने बनाए. जब मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार छोड़ा तो क्या हालत थी. उन्होंने इस जमहूरियत का, पार्लिमानी जमहूरियत का भी हुलिया बिगाड़ा, इदारों का भी हुलिया बिगाड़ा, और बाद में उसे दुरुस्त करते हुए 8-10 साल लगे. और किसने किया? पॉलिटिशियंस ने किया. अगर हम ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो इमरान खान साहब भी तो इलेक्टेड आए थे, वो भी पॉलिटिशियन थे. वो हम नहीं कह रहे कि वो इलेक्टेड नहीं है, सही, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे. हमने 2013 में हुकूमत संभाली और 3 साल बाद देखिए, हमने नहीं कहा कि हमें पता नहीं था कि हालात क्या हैं मुल्क के. हमें पता था दहशत गर्दी है मुल्क में, हमें पता था लोड शेडिंग है, हमें पता था कि सियासी हमने इस्तेहकाम पैदा करना है, और हमने किया. वी डिड इट. आप देखिए
کوئی ایک وزیر اعظم سمیت میاں نواز شریف نے کبھی کہا ہو کہ مجھے یہ بتائیں اتنے مشکل ڈیسیژنز جو بھی آپ نے لیے ہیں جو کہ واقعی آپ اس لوگ سے بھی مانتے مشکل ہیں لینے پڑیں گے نہیں اور ہم لیں اور گے. فوراً انتخابات میں جانا پڑ گیا تو پھر دیکھیے ہم نے ملک بچانا ہے کہ نہیں بچانا. اگر آج کوئی یہ ذمہ داری نہ نبھائے تو یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہیں کیا کیئر ٹیکر ذمہ داری یہ لے سکتے تھے؟ کیا وہ پوری کر سکتے تھے؟ مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا نہیں وہ مجھے بات کر لینے دیں. میں انہی آپ ہی سے مفتاح صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جو ترین صاحب اور پچھلی حکومت والا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے اسی کو ریوائیو کرنے جا رہا ہوں میں. اب وہ آج کہہ رہے ہیں کہ اگر میں وہ کرتا تو شاید 300 روپے کا پیٹرول ہوتا. اگر 100% وہ کرتے ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. میاں نواز شریف جب 2013 میں آئے تو 3 پروگرام لیے آئی ایم ایف سے, آپ تینوں اٹھا کے دیکھ لیجئے, اپنی شرائط پہ لیے, اور بالآخر 2017 میں خیر بات کہا کہ نہیں جی ہمیں مزید نہیں ضرورت. ہوا ایسا کہ نہیں ہوا؟ یہی ملک تھا نا, یہی حالات تھے. درست کیے کس نے کیے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ نے. اور آج بھی ہم نہیں عمران خان صاحب کی طرح کہہ رہے کہ مجھے تجربہ نہیں تھا, میرے پاس ٹیم نہیں تھی, مجھے بیوروکریسی اچھی نہیں ملی, مجھے پارلیمان اچھا نہیں ملا, مجھے عوام اچھے نہیں ملے, اور اینڈ پہ کہہ دیا کہ یہ عدم اعتماد کے بجائے اگر ایٹم بم گرا دیتے پاکستان پہ. یہ الفاظ ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے. ہم نہیں یہ کہنے آئے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ادراک تھا کہ حالات خراب ہیں, ہم نے ٹھیک کرنے ہیں, اور اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ادراک ہے کہ قوم مشکل سے گزرے گی, ہمیں یہ ادراک تھا. 5.97 گروتھ آپ کی اپنی اس وقت کی جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس نے کنسولیڈیٹ کی ہے فرسٹ 9 منتھس. دیکھیے یہ جو ہنسوں کا, میں کوئی ماہر معاشیات نہیں ہوں, میں ایک سوشل سائنٹسٹ یا طالب علم ہوں معاشرتی علوم کا. مجھے یہ پتا ہے کہ یہ حکومت جو پہلے تھی یہ کیا حشر کر کے گئی, آپ کی معیشت کا بھی, معاشرت کا بھی, اقدار کا بھی, اخلاق کا بھی, آئین کا بھی. آج کی بات ہے, میں قومی اسمبلی میں بیٹھا تھا اور ایک صاحب جو بہت ماہر قانون ہیں, ہم ان سے رہنمائی لیتے رہے, وہ اسمبلی سیکریٹریٹ کے امپلائی ہیں, وہ کہنے لگے کہ قاسم سوری صاحب نے بعد میں مجھ سے بات کی کہ میں نے یہ آپ سے شیئر نہیں کیا تھا, وہ جو آخری کہ میں یہ ریجیکٹ کرتا ہوں اس کو جو تحریک عدم اعتماد ہے, اور مجھے نہیں, بعد میں کہنے لگے کہ میں نے آپ کو یہ دکھائی نہیں تھی, اگر میں دکھاتا تو وہ کہنے لگے میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ آپ سے چھین لینی تھی, آپ کو روک دینا تھا, اور یہ کام نہیں کر رہے. یہ تو اس حد تک گئے, ہم نے وہ نہیں کرنا. چلیں صدر مملکت دیکھیے حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں, اور صدر صاحب کیا ہیں کہ پارلیمانی نظام حکومت کا جو اصول قاعدہ ہے اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے, اور نہیں وہ حکومت کو آگے چلنے دے رہے. تو یہ کنٹریبیوشن ہے عمران خان کی, اور مطلب ہمیں وہ تو آزاد انڈیپینڈنٹ اور فیئر الیکشنز کے لیے انہوں نے واپس کر دیا نا. اس کی انہوں نے بات کہا کہ جی ای وی ایم کے بغیر مطلب آزاد اور فیئر الیکشنز نہیں ہو سکتے. پھر اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ, ای وی ایم پہ اور نیب کے جو اصلاحات, مطلب اب بات لمبی ہوگی. مجھے ایک منٹ, میں نے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد پھر میں دو جملے. ای وی ایم 4 ممالک کا میں نے آپ کے پروگرام میں تجزیہ پیش کیا تھا, ناروے, ہالینڈ, جرمن اور برطانیہ, وہ چھوڑ چکے ہیں. اور قومی اسمبلی کے اندر کتنے اراکین ہیں؟ 342. عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں کتنی دفعہ جو ای وی ایم لگی ہوئی ہے, انسٹالڈ ہے قومی اسمبلی میں, وہ استعمال نہیں ہوتی. چلیں تو وہ پھر کیسے, یہ سارے یہ کاسمیٹک چیزیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. 22 الیکشن ہونے جا رہے ہیں, 22 الیکشن پنجاب کے اندر. پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس بھی دے گی, الیکشن بھی لڑے گی, اور پتہ چل جائے گا قوم کتنے پانی میں ہے. اب پتہ نہیں 130 سیٹوں کا کیا بنا گا. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو فخر الرحمان صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی یہ لینڈ مائنز بچھا کے گئے ہیں, کیونکہ جس طرح شعلہ رضا صاحبہ نے کہا کہ اگر نومبر میں ان کو پتا تھا کہ ان کی حکومت نہیں رہنی تو پھر پاسبلٹی تو ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. عمران خان صاحب گرینڈ ڈائیلاگ کا حصہ نہیں بنیں گے. الزامات ابھی بھی ہیں کہ یہ جتنی مشکلات ہیں یہ صرف اور صرف ان کی کریٹ کی ہوئی ہیں. شعلہ صاحبہ نے کہا کہ جی نومبر میں ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں رہیں گے تو اس لیے یہ سب کچھ کیا. 126 ارب روپے کی سبسڈی. ضمیر صاحب, اگر آپ فیکچر پوزیشن دیکھیں پارلیمانی پولیٹکس کی, تو ڈے 1 سے جو ہے نا ایک سلیکٹڈ کا نعرہ جو تھا نا وہ شروع ہوا تھا, اور اس کے بعد سے پھر وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تھا, پھر اس کے بعد سے میاں نواز شریف صاحب کی
बीमारी का जो इशू था, और फिर सारे मामलात जो थे वो चलते रहे। फिर अपोजिशन की तरफ से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो थी उसको बनाया गया, और फिर लॉन्ग मार्च किए गए, और उस वक़्त वो इलेक्शन जारी थे। आज वो उसी इलेक्शन के प्रोसेस के तहत जो लोग मुंतखब हुए वो इस वक्त हुकूमत में हैं। तो आप बताएं कि पहले आपका वो मौक़िफ़ था कि वो जारी इलेक्शंस थे और इमरान खान सिलेक्टेड थे, उसको इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी। आज जो कुछ आपने मार्च से लेकर और अप्रैल के अंदर आपने देखा, उसके अंदर सारा कुछ पब्लिक के सामने है, और पब्लिक का जो रिस्पॉन्स सामने आया है, जो सोशल मीडिया के ऊपर आया है, सही था या गलत था वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। लेकिन आप सारे मामलात को देखें, मैंने जैसे आपको कहा कि वो एक पॉइंट पे खड़े हो गए हैं कि उनके सामने मौजूदा जो हुकूमत है 13 पार्टीज़ की, इसकी लेजिटिमेसी नहीं है। वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन से वो पहले कह रहे हैं कि जी इलेक्शन डेट दें, और जिस तरह से दो चीजें, एक जुडिशल कमीशन और उस मरासले का, और जी हाँ। अब वो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो जो मरासला सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था वो पढ़ लिया गया, वो खोल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में खुल गया है। 63A के ऊपर आइंदा चंद दिनों में एक तफसीली फैसला जो है वो आने वाला है। इसी तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त लॉन्ग मार्च किया था 25 तारीख को, जिस तरह से रियासती तशद्दुद का शिकार किया गया आम आदमी को, पुरअमन एहतजाज था, पुलिस ने प्रीएम्प्टिवली लोगों को डंडे बरसाए उनके सरों के ऊपर। मैंने खुद देखा है जाके, कोई तशद्दुद नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अब यही लॉन्ग मार्च जो थे 3 दफ़ा जो थे अब डिले क्यों है? अब 6 दिन के बाद आनी थी डेट, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अब 15 जून को महंगाई मार्च होगा, महंगाई के हवाले से देखिए ना, अभी तो जो हालात और वाकयात हैं वो तो एक्शन रिएक्शन शुरू हो गया, एक्शन रिएक्शन चले, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये जो चाहे इमरान खान के दौर में देखें वो भी परेशान हो गए थे, और अभी जो मौजूदा हुकूमत है इनके लिए भी परेशानी का बायस है। शैला रज़ा साहिबा क्विकली, किसी भी तरह मसाइल तो आवाम के ऊपर इस वक्त पड़े हुए हैं ना, अब महंगाई का बोझ भी आवाम के ऊपर है, और जो इस वक्त हुकूमत है सब उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं। कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि ये लैंड माइंस थी नहीं थी, लेकिन ये बर्डन लेकर आप फौरी इंतखाबात में जा सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ क्विकली। जब वो गवर्नमेंट बनी तो सबने यही कहा कि सिलेक्टेड है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसको चलने का मौका दिया। 3 साल 8 महीने उनके लिए बहुत था, वो कुछ परफॉर्म कर सकते थे, वो कोई फाइनेंस पॉलिसी दे सकते थे। उन्हीं के मिनिस्टर ने कहा कोई पॉलिसी नहीं थी, 3 साल 8 महीने तक ये होता रहा, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो मेरा ये कहना है कि जब उस हुकूमत को भी हम लेके चल रहे थे तो हमने उसी के अंदर चेंज कर दी, हमने दस्तूरी चेंज की, इसको चैलेंज कर लिया जाए। जहाँ तक उनके साइफर के ऊपर उनकी बात है, उनकी पार्टी के लोग खुद ही बोल बोल के कि हम पे से हाथ हट गया, हमसे हो गया, हमें आईबी ने रिपोर्ट दे दी, उस गुब्बारे से हवा निकल रही है। अगर अदालत में खुल भी गया है तो वही लोग जिन्होंने 3 कमेटी में इस पे रिपोर्ट पेश की कि इसमें शवाहिद नहीं है, वही उधर जाएंगे। इमरान खान के लिए कोई अलग से तो दुनिया नहीं आएगी ना। अब रही बात ये कि हमने ये मुश्किल उठाई है ना, हमें मालूम है कि अगर 3 साल 8 महीने ये दूसरों पे इल्जाम डालते रहे तो 50 दिन की गवर्नमेंट ने जो है कोई नई चीज तो की नहीं है, इन्हीं का खमियाजा ले रही है। और हमने ये इसलिए लिया है कि हमें मसला नहीं है कि हम हार जाएं, हमें पाकिस्तान की मईशत का मसला है, बिल्कुल, और पाकिस्तान की बिल्कुल। मेरे पास 30 सेकंड सर। इमरान खान साहब एहतजाज करना चाहें, BCU जलसे किए, सिक्योरिटी भी दी, जगह भी दी और सारे फैसिलिटेट किया, लेकिन अगर कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती तो उससे रोका जाएगा, और उससे जब उन्हें जहाँ जगह दी गई इस्लामाबाद में उससे आगे बढ़े। और वो बहरहाल अल्लाह भला करे, जस्टिस साहब का पिटीशन पे भी वही फैसला आया। जी वही हुआ कि जहाँ कहा था वहाँ जलसे करने से इनकारी थे, वो आगे बढ़े। उनको चाहिए क्या था कि लड़ाई झगड़ा खबर बने, क्योंकि लोग निकले नहीं, बुज़दार साहब कहीं नजर नहीं आए, वफाकी काबीना उनकी सारी कहीं नजर। अभी इस बर्डन के साथ इलेक्शंस अगर फौरी होते हैं, क्विकली देखिए, इलेक्शन हमने करवाने हैं ना, हमें पता है कब करवाना। वी आर गवर्नमेंट भी नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, शैला रज़ा साहिबा, फखरुर रहमान। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।